حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم۔ نواسہ رسول جگر گوشہ سیدہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا، سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے اسم مبارک کے 4 حروف کی نسبت سے 4 عظیم الشان آپ کی سیرت مبارکہ کی حکایات۔ نمبر 1، آپ غریبوں اور مسکینوں سے کس قدر محبت فرماتے۔ نواسہ رسول شہید کربلا حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس آپ کی زوجہ وائف یہ پیغام لے کر گئیں کہ ہم نے آپ کے لیے لذیذ قسم کا کھانا اور خوشبو تیار کی ہے، آپ اپنے ہم پلہ دیکھیں اور انہیں ساتھ لے کر تشریف لائیے۔ گھر میں یہ اہتمام کیا گیا۔ حضرت سیدنا امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں تشریف لے گئے اور وہاں جو مساکین تھے انہیں لے کر گھر تشریف لے آئے۔ پڑوس کی خواتین آپ کی زوجہ محترمہ مطہرہ کے پاس آ کر کہنے لگیں، اللہ کی قسم آپ کے گھر تو مساکین جمع ہو گئے ہیں۔ پھر اسی اثناء میں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ محترمہ کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، میں تمہیں اپنے اس حق کی قسم دیتا ہوں جو میرا تجھ پر ہے کہ تم گھر میں کوئی کھانا اور خوشبو وغیرہ بچا کر نہیں رکھو گی، سب کچھ میرے سامنے اللہ کی رضا کے لیے پیش کر دو گی۔ پھر انہوں نے ایسے ہی کیا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ گھر میں جتنا دسترخوان پر کھانا تیار تھا سب اٹھا کر مساکین کو کھانا کھلا دیا اور انہیں اعلیٰ قسم کے کپڑے پہنائے اور اعلیٰ قسم کی خوشبو لگائی۔ برادران اسلام، آپ کی سیرت مبارکہ کا دوسرا پہلو کہ راہ خدا میں آپ کس قدر صدقہ و خیرات فرمانے والے۔ امام عالی مقام سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان عالی شان پر ایک فقیر مدینہ پاک کی گلیوں سے ہوتا ہوا پہنچا، دروازے پر دستک دی اور اشعار کی صورت میں کہنے لگا، جس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امید رکھی اور جس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی وہ کبھی نا امید نہیں ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب جود و کرم بلکہ جود و سخاوت کے سرچشمے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز ادا فرما کر دروازے پر تشریف لائے تو دیکھا سامنے ایک دیہاتی کھڑا ہے جس کی شکل غربت اور بھوک اور افلاس کا اعلان کر رہی ہے۔ آپ نے اپنے غلام عنبر سے فرمایا، ہمارے خرچ میں سے کتنا مال بچا ہوا ہے؟ عرض کی 200 درہم ہیں جو آپ کے حکم کے مطابق آپ کے اہل خانہ پر خرچ کرنے ہیں۔ فرمایا، جاؤ سب لے آؤ، کیونکہ وہ شخص آیا ہے جو میرے گھر والوں سے زیادہ ان درہم و دینار کا حقدار ہے۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ درہم اس فقیر کو دے دیے اور فرمایا، یہ لے لو اور ان کے کم ہونے پر میں تم سے معافی چاہتا ہوں۔ ہمیں ہر حال میں مہربانی ہی کا حکم ہے، یہ کم ہے
اور اگر زیادہ ہوتے تو وہ بھی میں تمہیں دے دیتا۔ فقیر نے درہم لیے، آپ کو دعائیں دیتا ہوا اور آپ کی تعریفیں کرتا ہوا خوشی خوشی رخصت ہو گیا۔ ابن عساکر جلد 14ویں صفحہ نمبر 175 پر آپ کی سیرت کا یہ عظیم واقعہ موجود ہے۔ نمبر 3، ایک مرتبہ اسام بن مستلق نامی شخص جو کہ مولا کائنات شیر خدا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انہیں اور ان کے ابو جان حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہنے لگا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جھڑکنے یا جوابی کارروائی کرنے کی بجائے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد یہ آیات مبارکہ تلاوت فرمائیں۔ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون۔ ان آیات کی تلاوت کے بعد فرمایا، اپنے اوپر بوجھ ہلکا رکھ، میں اللہ سے تیرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ اس قدر عفو و درگزر، نرمی و خوش اخلاقی سے پیش آئے کہ اس کا بغض و عداوت یعنی دشمنی ایک دم محبت میں تبدیل ہو گیا، اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا وَمَا عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ وَمِنْ أَبِيهِ، یعنی روئے زمین پر سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بابا جان حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ میرے نزدیک کوئی محبوب نہیں۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ سیدنا علی المرتضیٰ خالص پاک سادات کی جڑ اور بنیاد ہیں، واصل باللہ ہونے یعنی اللہ پاک کا مقرب بننے کا سبب اور فضائل ولایت ملنے کا دروازہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ کی طرف سے لاکھوں سلام۔ نمبر 4، آپ کی سخاوت کی ایک اور اعلیٰ ترین مثال، امام عالی مقام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کا گزر مساکین کے پاس سے ہوا، اور وہ بچے کھچے ٹکڑے کھا رہے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سلام ارشاد فرمایا۔ مساکین نے آپ کو کھانے کی دعوت دی تو آپ نے پارہ نمبر 20 سورہ قصص آیت نمبر 83 کا یہ حصہ تلاوت فرمایا، لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، جو زمین میں تکبر نہیں چاہتے اور نہ ہی فساد۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری سے نیچے تشریف لائے اور ان کے ساتھ کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہاری دعوت قبول کی، اب تم میری دعوت قبول کرو۔ پھر سیدنا امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو سوار کیا اور اپنے گھر لا کر انہیں کھانا کھلایا اور کپڑے اور دراہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور آپ کے صدقے میں ہماری بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔